السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کا گزشتہ روز ایک اہم مشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاک ترک مشترکہ اسپیشل فورسز ایکسرسائز KF-21 کا ایک اور اہم مائل سٹون۔ برطانیہ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان اور ترکیہ کی اسپیشل فورسز کے درمیان ایک اور جوائنٹ ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکیہ میں کنڈکٹ ہونے والی اس جوائنٹ اسپیشل فورسز ایکسرسائز میں دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز نے مختلف ٹیکٹکس کے حوالے سے شرکت کی۔ ترکیہ میں منعقد ہونے والی اس ایکسرسائز کو جناح 2026 کا نام دیا گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز کے درمیان اس سیریز کی ایکسرسائز گزشتہ کئی سالوں سے کنڈکٹ کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان میں اس جوائنٹ اسپیشل فورسز ایکسرسائز کو اتا ترک کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ ترکیہ میں منعقد ہونے والے اس ایڈیشن کو جناح اسپیشل فورسز ایکسرسائز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ایکسرسائز میں دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز کے درمیان جہاں انٹر آپریبلٹی کو میک شور کیا جاتا ہے، وہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ریسکیو آپریشنز کے ساتھ ساتھ دیگر منورز کنڈکٹ کی جاتی ہیں، جبکہ دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز ایک دوسرے کے تجربات سے بھی استفادہ کرتی ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان اور ترکیہ کی آرم فورسز کے درمیان گزشتہ کئی برسوں سے تینوں مسلح افواج یعنی نیوی، آرمی اور ایئر فورس کے درمیان مشترکہ ایکسرسائزز تواتر سے کنڈکٹ کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس انڈسٹری کے لیول پر بھی دفاعی تعاون اپنے عروج پر ہے، جہاں پاکستان اس وقت کئی طرح کے ترک ساختہ سسٹمز اپنی نیوی اور ایئر فورس میں استعمال کر رہا ہے، وہیں ترکیہ کے کانفیگریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ اور دیگر ڈیفنس انڈسٹری کے پروجیکٹ میں پاکستان ترکیہ کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ فرینڈز، گزشتہ روز پاکستان ایئر فورس کے فائٹر ایئر کرافٹ نے سایہ سالار کے نام سے ایک خطرناک آپریشن کنڈکٹ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز پاکستان آرم فورسز کے چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے اہم دورے پر تہران پہنچنا تھا، جب خطے میں جنگی صورتحال خاص طور پر ایران کی فضائی حدود میں اسرائیلی سرویلنس ایئر کرافٹ اور دیگر فائٹر ایئر کرافٹ کی نگرانی کو لے کر پاکستان آرم فورسز کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایئر کرافٹ کو پروٹیکشن فراہم کرنا انتہائی اہم تھا۔ ایسے میں پاکستان ایئر فورس نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے اسپیشل ایئر کرافٹ کو فائٹر ایئر کرافٹ سے پاکستانی حدود سے لے کر ایرانی حدود پہنچنے تک نہ صرف اسکارٹ کیا، بلکہ کسی بھی قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے فائٹر ایئر کرافٹ کے حصار کے ساتھ اس طیارے کو بحفاظت ایران لے جانے اور ایران سے واپس لانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان آرم فورسز کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران کا اہم دورہ کیا ہے، جہاں ان کی ملاقات تہران کے فارن منسٹر کے علاوہ گزشتہ دنوں اسلام آباد ٹاکس میں شریک دیگر اہم ممبران سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سے متعلق دوسرے دور سے پہلے خاصی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ پاک فضائیہ کے فائٹر ایئر کرافٹ بھی اس اہم اور سینسٹیو دورے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے گزشتہ روز سایہ سالار کے نام سے آپریشن کنڈکٹ کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ برطانیہ نے امریکی کمپنی بوئنگ کو $1.1 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے ایوارڈ کردہ اس کانٹریکٹ کے تحت برٹش آرمی کے زیر استعمال چنوک اور اپاچی ہیلی کاپٹر کی سپورٹ کے لیے یہ کانٹریکٹ بوئنگ کو ایوارڈ کیا ہے، جبکہ برطانوی آرمی جہاں 80 کی دہائی سے 50 سے 60 چنوک ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہی ہے، وہیں تقریباً اتنے ہی اپاچی کے AH-64E اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی برٹش آرمی کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ دراصل اگلے 3 سال کے لیے سپورٹ اور مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے بوئنگ کو ایوارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس کانٹریکٹ کے تحت آنے والے عرصے میں برطانیہ میں نئی جابز بھی کریٹ ہوگی۔ ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا کے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے KF-21 نے گزشتہ روز ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ کورین سورسز کے مطابق KF-21 کے پہلے میس پروڈیوس یونٹ، جس کو اب سے چند روز پہلے ہی باقاعدہ رول آؤٹ کیا گیا تھا، اس نے کامیابی سے اپنی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ KF-21 کا یہ مائل سٹون اس طیارے کی تیزی سے ڈیولپمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، جہاں اس کے پہلے میس پروڈیوس یونٹ کو صرف 22 روز پہلے ہی رول آؤٹ کیا گیا تھا، وہیں اس نے اتنے قلیل مدت میں اپنی فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔
KF-21 के मैस प्रोड्यूस यूनिट को अब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले रोल आउट किया गया था और इस तैयारे के इब्तदाई मैस प्रोड्यूस यूनिट्स इस साल सितंबर में बाकायदा साउथ कोरियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब साउथ कोरिया ने पहले ही इंडोनेशिया को ट्विन सीट प्रोटोटाइप तैयारा आने वाले दिनों में प्रोवाइड करने का इंडिया दिया है, जो इंडोनेशिया की एयरफोर्स के लिए भी इब्तदाई KF-21 के 16 यूनिट्स अक्वायर करने के हवाले से पहला कदम करार दिया जा रहा है। अमरीकी कंपनी रिथियोन ने $3.7 अरब का यूक्रेन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसको बुनियादी तौर पर जर्मनी की जानिब से फंड किया जा रहा है, रिथियोन की जानिब से इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत यूक्रेन के पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यूक्रेन को अब से कुछ अर्सा पहले जर्मनी की जानिब से मरहलावार पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए थे, जबकि अमेरिका भी कुछ पैट्रियट सिस्टम्स हालिया जंग में यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है। तमाम पैट्रियट के लॉन्चर्स के इंटरसेप्टर्स के डिप्लीटेड मिसाइल्स को लेकर यूक्रेन को अब बड़ी तादाद में रिथियोन की जानिब से इस नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिसाइल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी मालियत $3.7 अरब बताई गई है और इसको जर्मनी की जानिब से फंड किया जा रहा है। शुमाली कोरिया की नेवी ने गुज़श्ता दिनों 5 मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए हैं। नॉर्थ कोरिया की नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल डिस्ट्रॉयर से बुनियादी तौर पर 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स और 3 एंटीशिप मिसाइल्स को फायर किया गया, जिसे शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने भी बाकायदा मॉनिटर किया। शुमाली कोरिया के हुकाम का कहना है कि नेवल डिस्ट्रॉयर से टेस्ट किए जाने वाले ये मिसाइल्स, जहां इन मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज को वैलिडेट करने के लिए अहम करार दिए गए हैं, वहीं ये नॉर्थ कोरिया की नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए खासी अहमियत के हामिल हैं। याद रहे कि शुमाली कोरिया की जानिब से गुज़श्ता कुछ अरसे से नेवल डोमेन में भी काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है। जहां शुमाली कोरिया अपनी नेवी में सबमरीन्स की इंडक्शन पर काम कर रहा है, वहीं शिप्स की भी बाकायदा इंडक्शन और इससे मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल्स की टेस्ट फायरिंग वक्तन फवक्तन की जाती रही है। कनाडा बरतानिया की जानिब से लीड किए जाने वाले ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत का मंसूबा बना रहा है। बरतानिया की जानिब से लीड किए जाने वाले ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP में इटली और जापान भी शराकतदार हैं, जबकि रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है। ख्याल रहे कि कनाडा हाल ही में अमेरिका से F-35 लाइटनिंग II 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मंसूबा भी मुलतवी कर चुका है, जबकि अमेरिका के अंडर डेवलपमेंट 6th जनरेशन F-47 एयरक्राफ्ट का कनाडा की जानिब से हसूल भी तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। ऐसे में अब कनाडा ने अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर बरतानिया की जानिब से लीड किए जाने वाले इस नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शमूलियत का इंडिया दिया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।